واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے۔ خوش قسمت ہے وہ جسے غلطی کے بعد سدھرنے کا موقع ملا۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ ناکام اور نامراد ہوا وہ شخص جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا۔ ناحق باتیں سننا دل سے عبادت کی لذت کا نور بجھا دیتا ہے۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات نہیں پتہ، لیکن دوسروں کی آخرت کا پورا علم ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھیں اس سے محبت کرتی ہیں جو آنکھوں کو اچھا لگے، اور عقل اسے پسند کرتی ہے جو اسے سمجھ سکے، جبکہ روح صرف اس سے محبت کرتی ہے جو صرف اس کے مشابہ ہو، اس کے جیسا ہو۔ محبت میں جھکنا کوئی عجیب بات نہیں، چمکتا سورج بھی تو ڈھل جاتا ہے چاند کے لیے۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں، عمل سے کرو۔ جس نے دشمن کو پہچانا اس نے آدھی جنگ فتح کر لی، اور جس نے اپنوں کو پہچانا اس نے پوری جنگ جیت لی۔ خواہشیں کم کر دو، سکون بڑھ جائے گا۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ جھوٹے لوگوں میں سچی بات آدھی لڑائی ہوتی ہے۔ درد مند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے قدموں کا استعمال کریں، سہاروں کا نہیں۔ دھوکہ دینے والا خود ہی دھوکے میں ہوتا ہے۔ جانور محبت پہچان لیتا ہے مگر انسان نہیں۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ زندگی جی لیجئے ورنہ گزر جائے گی۔ آسانیاں بانٹیں ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا اختتام نہیں۔ اللہ کا ذکر جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ تیرا بہترین ساتھی وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہے۔ جب تم دوسروں کا دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹا دے گا۔ جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی طرح ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں
سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی بہانے ڈھونڈ رکھے ہوتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ خیال کے بڑے فائدے ہیں۔ اپنی محبوب چیز اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اللہ پر مکمل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں امید نہیں ہوتی۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ گزر جائیں گے یہ دشوار گزار لمحے بھی، بس اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے قبول کر لو، اور یہ بھی قبول کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ یا رب ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دے جن کی وسعت ہمیں حیران کر دے۔ اے اللہ ہر اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ دنیا میں ہر شخص کمزور ہے۔ جو تمہیں حوصلہ دے رہا ہے وہ کسی اور سے حوصلہ لے رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ رزق ہیں۔ زندگی رقص کیا کرتی تھی کبھی، اب تو چپ چاپ پڑی رہتی ہے ہم میں۔ جہاں کم ظرفوں نے کوہرام مچا رکھا ہے، ظرف والے وہاں مسکرا کے گزرے تھے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ دنیا نصیحتوں سے بھری پڑی ہے مگر عمل سے خالی ہے۔ خوبصورتی نے کہاں پتہ چلنے دیا کہ تاج محل ایک قبر ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، ادب گھٹ رہے ہیں، معلوم نہیں مطلب الفاظ رٹ رہے ہیں۔ کھیلتی ہے دکھوں سے زندگی، یہ بہت شرارتی ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دراصل دکھاوا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ ہم چھوٹی سی عمروں میں تھکے تھکے سے لوگ ہیں۔ جوانی کی عمر اکثر پسندیدہ چیزوں کی قربانی مانگتی ہے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور نفس ایک بھیڑیا ہے اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ کانوں کا کچا انسان محبت تو کر سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی آنکھوں سے زیادہ دل رویا کرتا ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ انسانی خواہشات کی تہہ تک پہنچنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جو بھی جس کے پاس ہیں
اسے اس سے شکایت ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا الجھیں وہ بجائے سلجھانے کے توڑ دینے کو آسان سمجھتے ہیں۔ اپنا حاصل ہو جانا اتنا مشکل تو رکھیں کہ جو حاصل کر پائے ساری عمر خوش قسمتی سمجھے۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے، جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں۔ لہجے دل نہیں، انسان کھا جاتے ہیں۔ زخم ٹھیک ہو جانے سے حادثے نہیں بھولا کرتے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ کبھی کبھی آپ کے اندر ہر چیز رو رہی ہوتی ہے سوائے آپ کی آنکھوں کے۔ زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ بوریت کے دن، نامعلوم مستقبل، بے نیند راتیں، دن یوں ہی گزر رہے ہیں، کچھ نیا نہیں ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال نہ بھولیے گا۔ جنہیں سب پتہ ہو وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے، یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں، مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے، اپنی برائی وہ خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ہے۔ جب ہم اپنے لیے آزادی نہیں دیتے تو دوسروں کی آزادی ہمیں بری لگتی ہے۔ محبت سب کو دو، یقین چند لوگوں پر کرو، نقصان کسی کو نہ پہنچاؤ۔ جب خالق خود میسر ہو تو پھر مخلوق کے سامنے رونا ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ بہت کوشش میں کرتا ہوں اندھیرے ختم ہو، لیکن کہیں جگنو نہیں ملتا، کہیں پہ چاند آدھا ہے۔ تنہا انسان کی تنہائی میں خلل ڈال کر اسے دوبارہ تنہا کر دینا بڑی تکلیف دینے والا کام ہے۔ دن برے ہوں تو گہر پر بھی ہو کنکر کا گمان، بن پڑے بات تو صحرا بھی سمندر نکلے۔ سب خساروں کو جمع کر کے یہ حاصل نکلا، دل ناداں کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ محبتیں نصیب ہیں، جنہیں مل گئیں سو مل گئیں۔ دل بہلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، دل بسانے کو تو ایک ہی شخص کافی ہوتا ہے۔ صحیح شخص کا کاندھا زندگی کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے امتحان کچھ الگ ہوتے ہیں، ان سے نکلنے میں بھی اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو اللہ بہت خوبصورتی سے قبول کرتا ہے اور اس میں اپنی محبت کے رنگ بھر دیتا ہے۔ کتنے ہی خواب گر بسائے ہوئے ہوں آنکھوں میں، بے رحم موت پل میں توڑ جاتی ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔
آسمان میں اڑنے والے ذرا یہ خبر بھی رکھ، جنت پہنچنے کا راستہ مٹی سے ہی گزرتا ہے۔ اگر سجدے کا وجود نہ ہوتا تو ہم جیسوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ تصور، خواب، دروازے، دریچے، کوئی آئے تو کتنے راستے ہیں۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ ہم نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں بہتر ہے۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، دل کا سکون، تقویٰ، اپنوں کی محبتیں، نماز میں خشوع، اچھی تلاوت اور حیا بھی رزق ہوتا ہے۔ آپ سوچ بدلیے، زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ سوچے انسان کا رخ ایسے بدلتی ہے جیسے طوفان اپنا راستہ بناتا ہے۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو آپ کی بے قدری کرے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ مسکرائیں، کیونکہ آپ کے غم سے دنیا غمزدہ نہیں ہوگی۔ نفیس ترین اور مضبوط ترین انسان وہ ہوتے ہیں جو دنیا جہان کے درد کو اپنے سینوں میں سموئے رکھتے ہیں، لیکن اپنے درد سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ سوچو آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ بچپن کی ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی دلکش ہو جائے گی۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ زندہ لوگوں کو پاؤں تلے روند کے ہم قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ دکھاوا صرف بدصورتی بڑھاتا ہے۔ ہم نے جانا تو یہ جانا، جو نہیں ہے وہی خوبصورت ہے۔ آپ خود کو تلاش کرنے کے لیے کسی اور کے نقشے استعمال نہیں کر سکتے۔ نئی راہوں کے لیے چلنا پڑتا ہے۔ کیا برائی ہے اگر بحث ہار کر اپنے پسندیدہ شخص کی ہنسی جیت لی جائے؟ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرے جو حقیقت میں وہ ہے۔ اپنا وہ ہے جس سے کھل کر باتیں کی جائیں، نہ کہ سنبھل کر۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جسے تم پانی نہ دے سکو۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تم کسی اور تجسس میں پڑے ہو، ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سنور جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ زور نہیں چلتا، وہ دے تو شکر کرنا، نہ دے تو صبر کرنا۔ ہر شخص اپنی خوشی چاہتا ہے، ہم اگر اداس ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ بکھرے سب اندر سے ہیں اور سوار خود کو باہر سے رہے ہیں۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ آندیاں مغرور درختوں کو کھا جائیں گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ خوش لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، جو نہیں ہے
وہ اللہ سے اس کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ ان کو نہ ملے تب بھی وہ مایوس نہیں ہونے لگتے۔ خوشی مایوسی کا الٹ ہے، خوشی امید ہے۔ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، خوشی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے اے رب ہمیں دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ زندگی میں انسان کے پاس کسی ایسے انسان کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے کہ جب وہ دنیا سے، تعلقات سے، معاملات سے تھک جائے تو اس کے سائے میں وہ چند لمحے بیٹھ سکے، جہاں اس کو خوف نہ ہو، جہاں مان ہو، جہاں عزت ہو، جہاں معلوم ہو کہ یہاں کی گئی، کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن رہے گا۔ اگر کبھی آپ کو ذلیل کیا جائے تو سخت سے سخت جواب نہ سوچو، بہترین جواب سوچو، کیونکہ اخلاق بہت کمال کی چیز ہے۔ سنبھالو خود کو، ابھی زندگی باقی ہے۔ اپنی زندگی کو کبھی یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ مضبوط لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ مضبوط رہنے کے بعد بے حد تھکن کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ محبت سے بھرے دل والا انسان نہ تو تنہا ہوتا ہے، نہ مفلس، اور نہ ہی بدصورت۔ جو دوست آپ کے لیے حالات کے مطابق چنے جاتے ہیں وہ آپ کے چنے ہوئے دوستوں سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ معاف کرو مگر بھولو نہیں، ورنہ تمہیں پھر سے تکلیف ہوگی۔ معاف کرنے سے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، بھول جانے سے سبق کھو جاتا ہے۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ ہر شخص مسلسل تکلیف میں ہے، وہ لوگ بھی اس تکلیف میں شامل ہیں جو دکھاوا نہیں کرتے۔ مجھے کسی ایسے دوست کی ضرورت نہیں جو جب میں بدلوں تو بدل جائے، جب میں سر ہلاؤں تو وہ بھی سر ہلا دے۔ یہ کام میرا سایہ بہتر کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ دل جو رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی رحم کرنے میں ہے، نہ کہ انعام کے انتظار میں۔ اس شخص سے زیادہ حقیر کوئی نہیں جو غصے میں ہو اور اس کے سارے راز اس کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ جو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے روتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے۔ ذہن شک کرتا ہے، دماغ پرکھتا ہے اور تجزیہ کرتا ہے، لیکن دل یقین کرے تو ڈگمگاتا نہیں، چٹان کی طرح ڈٹا رہتا ہے۔ دبائے گئے جذبات کبھی مرتے نہیں، بلکہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بھیانک انداز میں سامنے آتے ہیں۔ آدمی کو دھتکارتے رہو تو وہ مردہ سا ہو جاتا ہے اور کبھی تو مر بھی جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے سب کچھ چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہیں۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ ہم عمر کو جینے آئے تھے اور وقت کے ہاتھوں بسر ہوئے۔ اپنے دل کی نرمی کو قائم رکھیں، یہ جنت جانے میں کام آئے گی۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ محبت اگر اتنی ضروری ہے تو خود سے کیوں نہیں کرتے؟ محبت ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کو کمزور پاؤ تو اس کے لیے رک جانے کا نام ہے۔ لوگ دلوں میں کیا رکھتے ہیں یہ جان لینا بڑا مشکل ہے۔ ہم انسانوں سے دوری پر کتنا روتے ہیں،
اگر اتنا رونا ہم اللہ سے دوری پر روتے تو ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت ہوتی۔ جب کوئی دوسرا تکلیف میں ہو تو اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ دل کی خوبی گہرائی میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواہشیں بدل جاتی ہیں۔ ایسے کام جن کو کر کے پچھتاوا ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں۔ تمہاری روح کو سستی اور کہولت سے زنگ لگ جائے گا۔ بچپن کمال کی چیز ہے، ساری لفاظی تکلف لحاظ کا پردہ پھاڑ کر دل کی بات کو یوں کہتا ہے کہ دل نکال کر رکھ دیتا ہے۔ مرد کے دل میں اس عورت کی عزت کبھی نہیں ہوتی جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیز پار کرنے کی عادت ہو۔ دنیا میں سب سے عمدہ دوا اکٹھا بیٹھ کر باتیں کرنا ہے۔ نئے زمانے کی یہ بیماری ہے کہ ہم اپنی اپنی پہچان کھو چکے ہیں۔ بیماری روح سے پھوٹتی ہے، بڑھاپا عمر سے نہیں ہوتا۔ جینے کی امنگ نہ رہے تو جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف لفظوں کا شور ہی شور ہے۔ دراصل لوگ بولتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ دوسروں کے اصول اپنانے سے اپنے اصول بدل نہیں جاتے، صرف ان پر غلاف بدل جاتا ہے، جیسے ستار کا غلاف، مشین کا غلاف، تکیے کا غلاف۔ درخت کو ہمیشہ جڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کرسمس ٹری کی طرح یوں ہی داب داب کر مٹی میں کھڑا کر دے تو کتنے دن کھڑا رہے گا؟ بالآخر تو گرے گا ہی۔ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ انسان کی ساری زندگی چیزوں کے ہونے کے ہی انتظار میں رہتی ہے۔ نہ دولت فخر ہے، نہ غربت کوئی لعنت۔ آج اگر ایک لفظ بھی آپ کے دل کو چھو گیا تو اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش ضرور کرنا۔ کل پھر کچھ نئی باتوں کے ساتھ لوٹوں گا۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج سجدہ ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ ملتا کب ہے کسی کو مکمل یہ جہاں، سب ادھورے ادھورے جیتے ہیں مکمل مرنے تک۔ حرام کی لذتیں حلال کے سکون سے دور کر دیتی ہیں۔ ساری باتیں ہنس کے ٹال دینے والے لوگ پہلے ان باتوں کو رو کر سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ صبر کی بات کرنا آسان ہے جب تک مصیبت آپ کی نہ ہو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگ اچھوں کی تلاش میں سچوں کو کھو دیتے ہیں۔ کیا یہ پاگل پن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا انتظار کریں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہیں آئیں گے؟ دھواں لکڑی کا ہو یا یادوں کا، دونوں صورتوں میں آنکھیں تو جلتی ہیں۔ آنسو تب نکلتے ہیں جب ہمارا دکھ ہمیں ہماری ساری زندگی الٹا کے دکھا دے۔ کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کو صرف کام کے لیے نہ مانا کر، بلکہ کہو کہ وہ کرتا ہے تو کرے اور نہیں کرتا تو اس کی مرضی۔ ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے۔ اپنا راز اپنے سینے میں رکھنے والا خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔
جو شخص اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے وہ لوگوں سے الگ رہتا ہے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا انسان۔